اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ثالثا اضمار ان بعد فاء السببیت المسألة الثالثة بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل فالنفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا وكقولك ما تأتينا فتحدثنا. ہماری بحث تھی کہ وہ کون سے موارد ہے جہاں پر ان کو پوشیدہ رکھیں پھر بھی ان کے ذریعے ہم نسب دے سکتے ہیں. تو دو موارد ہم پیچھے پڑھ چکے، جن میں سے پہلا جو مورد تھا وہ حتیٰ کے بعد ہم نے کہا کہ حتیٰ کے بعد اس کو ہم کیا کریں گے، اضمار کریں گے یا کہیں کہ پوشیدہ رکھیں گے. دوسرا مورد ہم نے کہا کہ او کے بعد، اور آج تیسرا مورد ہے فاء سببیہ کے بعد. یہ ایسا مورد ہے کہ جہاں پر ہم کیا ہے ان کو تقدیر رکھ کے اس کے ذریعے سے نسب دے سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ شرائط ہیں. اگر یہ شرائط ہوں تو پھر فاء کے بعد ان کو تقدیر رکھ کر نسب دے سکتے ہیں. ان اسباب میں سے پہلا سبب کیا ہے کہ اس فاء سے پہلے یا تو نفی ہو، یا وہ نفی جو ہے وہ بھی نفی محض، نیچے خود تشریح میں بتائیں گے. اس فاء سے پہلے نفی محض ہو، یا طلب بالفعل ہو، یا اس کے علاوہ جو اور موارد آئیں گے. پھر طلب بالفعل کے اقسام ہیں کہ ایک طلب بالفعل امر کے ساتھ ہوتا ہے، نہی کے ساتھ ہوتا ہے، تحزیز کے ساتھ ہوتا ہے، تمنی کے ساتھ، ترجی کے ساتھ، دعا، استفہام، عرض وغیرہ کے ساتھ. جن چیزوں کے ساتھ طلب بالفعل ہو سکتا ہے ہم ان کے بعد فاء آئے اور فاء کے بعد ان کو مضمر رکھ کر اس کے ذریعے نسب دے سکتے ہیں. تو بالکل ہی آسانی بات ہے، ہم ان کو عبارت کے ساتھ حل کرتے جائیں گے. ثالثاً اضمار ان بعد فاء السببیت، تیسرا موضوع کہ جہاں پر ان کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے فاء سببیہ کے بعد. المسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ بعد فاء السببیت، فاء سببیہ کے بعد. یعنی کیا مطلب؟ فاء سببیہ کے بعد یعنی ان کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے فاء سببیہ کے بعد. یہ ابھی شرط شروع ہو گئی. اذا کانت مسبوقتاً، جب اس سے پہلے ہو، یعنی فاء سے پہلے ہو کیا؟ بے نفی محض، نفی محض ہو. اچھا، او طلب بالفعل، یا طلب بالفعل ہو. فالنفی، اب نفی کی بات کریں کہ قول تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ لا یقضى علیہم فیموتوا. یہاں پر دیکھیں لا یقضى، یہ کیا ہے؟ نفی ہے، اور یہ نفی محض ہے. تو یہاں پر لا یقضى علیہم فیموتوا، اصل آیت والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور. اس طرح کے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آتش ہے، نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان کے عذاب جہنم میں تخفیف کی جائے گی. ہرگز کفر کرنے والے کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. تو یہاں پر لا یقضى یہ کیا ہے؟ نفی محض ہے کہ نہ ان کی قضا آئے گی. لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ ان کی قضا نہیں آئے گی کہ حتیٰ کہ وہ مر جائیں. تو یہاں پر فیموتوا شاہد مثال یہاں پر ہے. یہاں پر فاء کے بعد ہم نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے اور اس کو نسب دیا ہے، یعنی یہ فاء سببیہ ہے، اس کے بعد ان کو پوشیدہ رکھا ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ لا یقضى، یہ کیا ہے؟ نفی محض ہے. اچھا، وَكَقَوْلِكَ، اور آپ کا یہ کہنا، نفی محض کی ایک اور مثال دے رہے ہیں. ما تأتینا فتحدثنا، یعنی آپ نہیں آئے کہ ہم آپ سے کیا کرتے؟ باتیں کرتے. تو یہاں پر مثال واضح ہے. ما تأتینا یہ نفی محض کی مثال ہے، آپ نہیں آئے. فتحدثنا یہ کیا ہے؟
فا کے بعد ان کو پوشیدہ رکھ کے فتحدثنا اس کو کیا ہے منسوب کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مصنف نے یہ کیوں کہا کہ نفی محض ہونی چاہیے، تو خود اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَاشْتَرَطْنَا كَوْنَهُ مَحْضًا، میں نے شرط لگائی کہ نفی کون سی ہو، نفی محض ہو، خالص نفی، احترازا من نحو ما تزال تأتینا فتحدثنا وما تأتینا الا فتحدثنا، ان جیسے مثالوں سے بچنے کے لیے میں نے کیا کہا، نفی محض ہو۔ کیوں؟ اس میں کیا ہے دیکھیں کہ ما تزال تأتینا فتحدثنا، کہ آپ کا آنا زائل نہیں ہوا کہ ہم نے آپ سے باتیں کی، تو ما تزال تأتینا، دیکھیں ما نافیہ، تزال یہ بھی کیا ہے، نفی کے معنی زائل ہونا، تو نفی کیا ہو گیا، اس بات ہو گیا، تو اس کا مطلب گویا کہ ترجمہ اس طرح ہوگا کہ آپ آئے، ہم نے آپ سے بات کی، تو نفی اس بات کا ترجمہ ہو گیا۔ نفی تو ہے لیکن نفی محض نہیں ہوا، اس لیے کیا ہے شرط لگائی کہ نفی محض ہونا چاہیے۔ دوسری مثال میں وما تأتینا، آپ نہیں آئے، الا فتحدثنا، مگر یہ کہ ہم نے آپ سے بات کی ہے، یعنی آپ آئے ہیں اور ہم نے آپ سے بات کی ہے، کیونکہ پہلے بھی نفی نکالیں بعد میں بھی نفی نکالیں تو کیا ہے، اس بات ہو جاتا ہے، نفی اس بات ہے۔ اچھا، فإن معناهما الاثبات، ان دونوں مثالوں کا معنی کیا ہے، اس بات میں ہے۔ فلذلك وجب رفعهما، اس لیے واجب ہے کہ یہاں پر رفع دی جائے، کس کو، فا کے ما بعد کو۔ اما الامر اول، پہلی مثال کی اگر بات کرتے ہیں، پہلی مثال کیا تھی، ما تزال تأتینا فتحدثنا، اس میں کیا ہے کہ فلأن ذال للنفی، ذال نفی کے لیے آتا ہے، وقد دخل علیہ النفی، اور اس پر کیا ہے، خود نفی داخل ہوا، کون سا، ما، والنفی نفی اثبات، نفی مل جائے تو مثبت کا ترجمہ، اس بات کا ترجمہ نکلتا ہے۔ واما الثانی، دوسری جو مثال پیش کی اس میں کیا خرابی ہے، وما تأتینا الا فتحدثنا، اس میں کیا ہے، فللانتقاض النفی بإلا، یہاں پر نفی کو توڑا جا رہا ہے الا کے ذریعے۔ پہلے کیا کہا کہ ما تأتینا، یہاں پہ کیا ہے، وما تأتینا، یعنی ما تأتینا کہا یعنی آپ نہیں آئے، الا یعنی آئے، ٹھیک ہے، استثناء کا یہ مطلب ہے نا، تو نفی کو توڑ دیا ہے الا کے ذریعے سے۔ یہ مثال تھی کہ اگر اس سے پہلے، کس سے پہلے، اس فا سے پہلے نفی محض ہو تو ہم کیا کریں گے، وہاں پر فا کے بعد ان کو پوشیدہ رکھ کر ہم نصب دیں گے۔ وَأَمَّا الطَّلَبُ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ، جہاں تک بات ہے کہ اس فا سے پہلے کیا ہونا چاہیے، فا سے پہلے امر ہونا چاہیے، طلب بالفعل ہونا چاہیے، طلب ہونی چاہیے، لیکن وہ طلب بھی کون سی، طلب بالفعل، فعل کے ساتھ طلب ہو، اس میں فعل وغیرہ سے نہیں، بلکہ طلب بالفعل ہو، طلب بھی ہو لیکن وہ فعل کے ساتھ ہو، کسی اسم وغیرہ سے نہ ہو۔ وَأَمَّا الطَّلَبُ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْأَمْرَ، اما جو یہ طلب ہے یہ شامل ہے امر کو بھی، نیچے جا کر بتائیں کہ نہیں کو بھی، تحجیز کو وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں آہستہ آہستہ آتی جائے گی۔ تو یہ طلب شامل ہے کس کو، طلب بالفعل شامل ہے امر کو، کہ قول ہی، جیسے شاعر کا قول ہے کہ یا ناقو سیری عنق فصیحا الی سلیمان فنستریحا، اے اونٹنی سیر کرو، ایسا سیر جو سیر لمبے لمبے قدموں کے ساتھ ہو سلیمان کی طرف، تاکہ بعد میں ہم راحت کر لیں، یعنی اونٹنی سے مخاطب ہے کہ اے اونٹنی سیر کرو، ایسا سیر کرو کہ جلدی جلدی ہم پہنچ جائیں سلیمان کے پاس، پھر وہاں جا کر ہم راحت کریں گے۔ شاہد مثال ہماری یہاں پر کیا ہے یہاں پر فنستریحا، اس میں ہے، فا کے پاس ان کو پوشیدہ رکھا ہے اور اس کو نصب دیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہاں پر امر کہاں ہے، یہاں پر سیری ہے، سیری، اے اونٹنی سیر کرو۔ اچھا، والنہی، یعنی طلب شامل ہے نہیں کو، نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ کا قول ہے کہ ولا تطغوا
فیہ فیحل علیکم غضبی، تو یہاں پر ولا تطغوا یہ نہیں ہے، فیحل اس کو کیا ہے، فا کے بعد ان کو پوشیدہ رکھے ہم نے نصب دیا ہے۔ تو یہ پوری آیت اس طرح ہے کہ کولو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا بتحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ والتحزید، اچھا تحزیز بھی کیا ہے، طلب تحزیز کو بھی شامل ہے۔ تحزیز کیا ہے، کسی چیز پر ابھارنا۔ اچھا، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اچھا شاید مثال یہاں پر واضح ہے، فاصدق یہاں پر فا کے بعد ان کو پوشیدہ رکھ کے ہم نے نصب دیا ہے، اور یہاں پر تحزیز کیا ہے، لولا اخرتنی، یہاں پر کیا ہے، لولا اخرتنی، تو یہ لولا کہلاتا ہے حرف تحزیز ہے، لولا اخرتنی یہاں پر اس پر کیا ہے حروف تحزیز آیا گیا ہے، اخرتنی پر لولا تو تحزیز ہے، پھر بھی کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ طلب اس کو بھی شامل ہے، تحزیز کو بھی۔ اچھا، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، یہاں پر پوری آیت جو ہے سورہ منافقون کی 10 نمبر آیت کے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ دیتا اور میں بھی صالحین میں سے ہو جاتا، یعنی نیک وقار وغیرہ ہو جاتا، تو اس کی یہ کیا معنی بنتی ہے۔ اچھا، وتمنی، اور یہ طلب شامل ہے کس کو، تمنی کو بھی، یا لیتنی کنت معہم فافوز یہاں پر شاید مثال واضح ہے، فا کے بعد ان کو رکھ کے ہم نے، اور یا لیتنی یہ کیا ہے، تمنی ہے۔ اچھا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے تو وہ اس طرح کہ گویا تم میں اور اس میں کوئی دوستی نہ تھی، ضرور کہے گا کاش میں بھی ان میں سے یعنی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ یہ شاید مثال واضح ہے۔ ترجیہ، اور ترجی کو بھی طلب شامل ہے، کا قول ہی تعالی، جیسے اللہ کا قول ہے لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع، یہ پوری 2 آیتیں ہیں، ایک کا تھوڑا سا ہے کہ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ الی آخرہ، کہ فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید میں راستوں تک رسائی حاصل کر لوں۔ اسباب السماوات فاطلع، آسمانوں کے راستوں تک، یعنی آسمانوں کے راستوں تک کوئی راستہ میرے لیے بتاؤ تاکہ میں اس سے مطلع جاؤں۔ شاید مثال فاطلع واضح ہے، فا کے بعد ان کو رکھ کے ہم نے اس کو کیا ہے منسوب کیا ہے ان کے ذریعے۔ لعلی یہ کیا ہے، لعل حروف ترجی میں سے ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ ہے وہ یہ کہ اس ترجی اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے، ترجی اور تمنی میں۔ تمنا کا حصول ممکن ہے اور ترجی کا حصول ممکن نہیں ہے، یہی مثال میں بھی یہی لگ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد
فرمایا و دعا، یہ دعا کے لیے بات ہے، کیا یہ دعا کے لیے بات ہے، یعنی طلب شامل ہے کس کو؟ دعا کو بھی، کا قول ہی، جیسے شاعر کا قول ہے ربی، یا شاعر کی دعا کہیں ربی وفقنی فلا اعدل ان سنن الساعین فی خیر سنن۔ اچھا، یہاں پر کہنا چاہتے ہیں شاعر کے اے پالنے والے مجھے توفیق دے، کہا نا کہ رب وفقنی، مجھے توفیق دے، میں روگردانی نہ کروں ان اشخاص کے راستے سے جو کوشش کرتے ہیں سیدھے راستے میں، یعنی جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، مجھے بھی توفیق دے کہ میں ان کے ساتھ چل سکوں۔ مثال واضح ہے، فلا اعدل، یہاں پر فلا اعدل، فا کے بعد ان کو پوشیدہ رکھ کے اعدل کو نصب دیا ہے، اور رب وفقنی یہ دعا ہے کہ خدا مجھے توفیق دے۔ اچھا، اس کے بعد والاستفہام، یہ طلب شامل ہے استفہام کو بھی، حل تعرفون کا قول شاعر، جیسے شاعر کا قول ہے کہ حل تعرفون لبناتی فارجو ان تقضى فیرتد بعض الروح للجسد، کیا آپ جانتے ہیں میری حاجات کو، تو پھر میں امید رکھوں ان حاجات کے پورے ہونے کی، تاکہ کچھ راحتیں حاصل ہوں میرے جسد کے لیے۔ یعنی اگر آپ خدا سے مخاطب ہے کہ تو جانتا ہے میری تمناؤں کو، تو ان کو پورا کر دے تاکہ میرے جسم کو راحت ملے، کچھ راحت ملے۔ اچھا، شاہد مثال یہاں پر کیا ہے؟ فارجوا، اور فا کے بعد ان کو پوشیدہ رکھا ہے، حل تعرفون، یہ استفہام ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں۔ والعرض، اور عرض کے لیے، عرض کو بھی شامل ہے طلب کا قول ہی، جیسے شاعر کا قول ہے کہ یبن الکرام الا تدنو فتبصر ما قد حدثوک فما رائن کمن سمع، اے شریف کے بیٹے کیوں نہیں قریب ہوتے، پھر تم دیکھ لو ان چیزوں کو جو یہ تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں، دیکھنے والا نہیں ہوتا اس کی طرح جو سن رہا ہو۔ اچھا، یہاں پر بھی شاہد مثال یہاں پر واضح ہے، فتبصرہ، یہ تبصرہ کیا ہے؟ فا کے بعد ان کو پوشیدہ رکھا ہے اور تبصرہ کو نصب دیا ہے۔ یہاں پر یبن الکرام الا تدنو، یہ عرض ہے کہ آپ کیوں نہیں ہو جاتے ہمارے قریب۔ اچھا، ان سب مثالوں کے بعد پھر مصنف نے ایک شرط جو لگائی تھی اس کو واضح کرنے لگے ہیں، اور وہ شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ طلب جو ہو وہ طلب بالفعل ہو، لیکن اس شرط کو ذکر کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا فرق ہے جو امر، دعا اور عرض میں ہوتا ہے، کہ امر میں کیا ہوتا ہے؟ امر ادنا کو کیا جاتا ہے، یعنی عالی جو عظیم ہے، جو عالی ہے، وہ ادنا کو کہے تو اس کو امر کہا جاتا ہے۔ جیسے خدا کی بنسبت ہم ہیں، خدا اگر ہمیں کوئی چیز کہے تو وہ اس کا امر ہے، ہم ان کی بنسبت بہت ہی ادنا ہیں۔ اچھا، دعا اس کے الٹ ہے کہ جب ادنا اعلیٰ کو کہے، جیسے خدا سے ہم دعا مانگتے ہیں، اور عرض جو ہے یہ مساوی کی کیا ہوتا ہے؟ مساوی ہوتا ہے، عرض میں مساوی ہوتا ہے، جیسے مثال ہم نے ابھی پڑھ لی ہے۔ اچھا، اب مثال میں اب یہاں پر تشریح کرنے لگے ہیں، جو ہم نے شرط رکھی تھی کہ بھائی طلب جو ہو طلب بالفعل ہو، تو آیا طلب بالفعل قید لگانا اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ طلب بالفعل کی قید لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو طلب ہوگی وہ کیا ہے؟ ہمارے محل بحث میں شامل نہیں ہے۔ وَاشْتَرَطْتُ فِي الطَّلَبِ أَن يَكُونَ بِالْفِعْلِ، میں نے شرط لگائی طلب میں کہ وہ طلب کون سی ہو؟ فعل کے ساتھ ہو، طلب بالفعل، احترازا من نحو قولک، اس جیسے مثالوں سے، آپ کے قول سے بچنے کے لیے کہ نزال فنکرمک وسح فنحدثک، تو یہاں پر دیکھیں نزال امر کا معنی دیتا ہے نازل ہو جا، سح خاموش،
تو یہاں پر دیکھیں دونوں نزال اور شہ اس میں کیا ہے، امر کا معنی تو ہے، طلب ہے، لیکن طلب بالفعل نہیں ہے بلکہ طلب بالاسم ہے۔ تو یہاں پر طلب بالاسم کیسے، یعنی یہ اسم ہے کہ جو فعل امر کا معنی دیتا ہے، نزال اور شہ۔ تو مصنف نے جو شرط لگائی تھی طلب بالفعل وہ یہاں ٹوٹ گئی، اس لیے نزال کے بعد فا ہے، لیکن اس فا کے بعد ان کو پوشیدہ رکھ کے نقرے ما کا نہیں کہا، کیونکہ فا کے بعد ان پوشیدہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ طلب بالفعل نہیں ہے، طلب باسم الفعل ہے، اس لیے کہا ہے کہ یہاں پر مرفوع ہوگا۔ اچھا، فی جواب اسم الفعل، یہ کیا ہے، جواب ہے فا کے بعد، یہ جواب نکرم کا نحدث کا یہ کیا جواب ہے، لیکن یہ اسم فعل کے لیے جواب ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَجُوز، یہاں پر جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے یعنی لا يجوز النصب، یہاں اس مقام پر نصب دینا جائز نہیں ہے، خلافاً للکسائی، کسائی کے خلاف۔ کسائی کیا کہتا ہے، فی اجازت ذالک مطلقاً، کہ ذالک کا اشارہ جائے گا نصب کی طرف، کہ نصب دینا جائز ہے مطلقاً، جہاں پر بھی طلب ہو وہاں اگر اس کے بعد فا آ جائے، اس کے فا کے بعد ان کو پوشیدہ رکھ کر ہم کیا کریں گے، نصب دیں گے، چاہے وہ جو طلب ہے وہ طلب بالفعل ہو یا طلب بالاسم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی طلب بس مقصود ہے، چاہے وہ طلب بالفعل ہو یا طلب باسم الفعل ہو، اسم فعل سے طلب کیا جائے پھر بھی درست ہے۔ والابن جنی، اور خلاف یہ بات ہے ہم نے جو کی، یہ خلاف ہے کس کے، ابن جنی و ابن عصفور کے، فی اجازت ہی بعد نزال و دراک و نحو ما مما فیہ لفظ الفعل دون سہ و مہ۔ اچھا، تھوڑا سا یہاں فرق ہے، غور کیجیے گا۔ ہم نے کہا کہ طلب بالفعل ہونا ضروری ہے، تو اس اختلاف کس نے کیا، کسائی نے کہا کہ نہیں، فقط طلب کا ہونا ضروری ہے۔ ابن جنی بھی ہمارے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، وہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ یہاں پر نصب ہوگی، لیکن کہاں پر، کہا کہ دیکھیں جہاں پر ایسا اسم فعل ہو کہ جس میں حروف فعل پائے جاتے ہوں، ایسا اسم فعل کہ جس میں حروف فعل پائے جاتے ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ لفظ الفعل، جو لفظ فعل ہو اس لفظ میں حروف فعل پائے جاتے ہوں، تو ایسے اسم فعل کو ابن جنی اور ابن عصفور کہتے ہیں، ایسے اسم فعل کو کیا کریں گے ہم، یہ اجازت دیں گے کہ وہ کیا ہے، منصوب ہو فا کے بعد، یا وہ اس کے بعد کیا ہے، فا کے بعد منصوب ہو۔ دوبارہ اس کو تکرار کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے۔ ہم نے کیا کہا، ہم نے یہ شرط لگائی کہ طلب فعل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیسائی نے کیا کہا کہ طلب ہونا چاہیے، فعل کے ساتھ ہو یا اسم فعل کے ساتھ، کوئی کیا اس میں فرق نہیں ہے۔ ابن جنی اور ابن عصفور نے کیا کہا کہ ہم بھی کچھ حصے تک کیا ہے، کیسائی کے ساتھ ہیں۔ کیسے کہ اسم فعل کے بعد بھی ہم فا، اسم فعل کے بعد فا آ جائے، اس فا کے بعد بھی ہم نصب پڑھیں گے، لیکن وہ کب، وہ اس صورت میں کہ جب وہ اسم فعل جس کے بعد فا آئے اور فا کے بعد ہم ان کے ذریعے نصب دے رہے ہیں، وہ اسم فعل کیا ہو، ایسے چیز سے بنا ہو جس میں حروف فعل موجود ہوں، جیسے نزال ہے، دراق ہے، تو نزال نزل سے ہے، تو نزل نون زا اور لام، یہ کیا ہے، اس میں تینوں شامل ہیں، تو یہاں پر کیا ہے، تینوں حرف اس نزال میں داخل ہیں۔ دراق، اس میں درک کے حرف شامل ہیں، و نحوہما، اور اس جیسے دوسرے کیا ہے الفاظ، دوسرے ایسے اسم فعل کے، مما فی ہے کہ جن میں لفظ الفعل، فعل کے لفظ یعنی فعل کے حروف پائے جاتے ہوں، دون سہ و مہ، سہ اور نہ یہ کیا ہے، اسم فعل تو ہیں، امر کی معنی بھی دیتے ہیں، لیکن ان کے بعد کیا ہے، فا کے بعد فا آ جائے تو اس فا کے بعد ہم کیا ہے، نصب نہیں دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ فعل نہیں ہے، یعنی لفظ فعل نہیں ہے، یعنی کیا ہے، یہ فعل کا معنی یعنی امر کا معنی دیتے ہیں، لیکن یہ اسماء افعال کہلاتے ہیں، فعل خود کیا ہے، یہ فعل لفظ فعل نہیں ہے، یعنی اس میں فعل کے حروف موجود نہیں ہیں۔ وہ نحو ما، اور ان کے علاوہ جو جتنے بھی ہیں جس میں لفظ فعل نہ ہو، فی معنی الفعل دون حروف، جس میں معنی فعل تو ہو حروف فعل نہ ہو، تو پھر کیا ہے، اس پر ہم کیا ہے، نصب نہیں دیں گے۔ اچھا، وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل،
کہتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے کی مقدمے میں بہت کیا ہے اچھے طریقے سے تصریح کر دی ہے. کس باب میں؟ اس میں فعل کے باب میں. ورابعا اضمار ان بعد واو المعیت. چوتھی ہماری بحث ہے کہ ہم ان کو پوشیدہ رکھیں گے. کب؟ کہ جب کیا ہے واو معیت کے بعد ہم ان کو پوشیدہ رکھیں گے. یعنی جتنے ہم نے موارد ذکر کیے 3 موارد ہو گئے. چوتھا موارد یہ ہے کہ ان کو ہم ذکر کریں گے، ان کو پوشیدہ رکھیں گے واو معیت، جس کو واو بمعنی مع بھی کہا جاتا ہے اور واو معیت بھی کہا جاتا ہے. المسئلۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ بعد واو المعیت، واو معیت کے بعد. یعنی کیا مطلب؟ واو بمعنی مع کے بعد بھی ان کو پوشیدہ رکھ کر فعل کو منصوب کیا جائے گا. اذا كانت مسبوقۃ بما قدمنا ذکرو، یہ بھی تب ہوگا کہ جب اس سے پہلے وہ چیزیں ہوں جس کو ہم نے ذکر کیا، کہ اس کے پہلے نفی محض ہو، اس سے پہلے نہیں ہو، اس سے پہلے طلب ہو، وغیرہ وغیرہ. مثال ذالک، اس کی مثال کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ کا قول کہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. تو یہاں پر شاید مثال وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، یعلم منصوب ہے اور واو کے بعد ان کو پوشیدہ رکھا ہے. وَلَمَّا يَعْلَمْ یہ کیا ہے؟ جہد ہے. اچھا، یا لیتنا، دوسری مثال پیش کریں. نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ہم ان آیات کا ترجمہ نہیں کریں تاکہ اس کو آج ختم کر لیں. یہ خود دیکھ لیجئے کہ ان آیات کا ترجمہ. یا لیتنا، تو یہاں پر دیکھیں یا لیتنا یہ کیا ہے؟ یہ تمنی ہے. تو نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ وَلَا نُكَذِّبَ، تو واو کے بعد ان کو پوشیدہ رکھ کر نُكَذِّبَ کو منصوب کیا ہم نے. فی قراءت حمزہ وابن عامر و حفص، ان کی قراءت کے مطابق کیا ہے؟ نُكَذِّبَ ہوگا. وَإِلَّا دوسرے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر نُكَذِّبَ نہیں بلکہ نُكَذِّبَ مرفوع ہی ہوگا. وقال الشاعر، شاعر کا قول بھی اسی طرح ہے کہ الم اکو جارکم ویکون بینی و بینکم المودۃ والاخاء. تو کیا میں آپ کا پڑوسی نہیں ہوں؟ میرے اور آپ کے درمیان مودت اور اخوت بھی ہے. تو یعنی کیا میرے اور آپ کے درمیان مودت اور اخوت نہیں ہے؟ کیا میں آپ کا پڑوسی نہیں ہوں؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ وَيَكُونَ یہ کیا ہے؟ واو کے بعد ان کو پوشیدہ رکھ کر ہم نے کیا یکون کو منصوب کیا ہے. اور لم اکو یہ کیا ہے؟ جہد آ گیا. کیا اس سے پہلے جہد آ گیا تو وہ کیا ہے؟ لم اکو. لم اکو یہ کیا ہے؟ استفہام کی مثال ہے. اچھا، وقال آخر، اور دوسرے شاعر نے اس طرح جملہ کہا ہے کہ لا تنہ عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم. ایسا یعنی ایسے افعال سے نہ روکیں جس کو آپ انجام دیتے ہیں. ولا تنہا عن خلق، ایسی عادت سے، ایسی چیز سے آپ نہیں نہ کریں. وتأتی مثلہ کہ جس کو آپ خود انجام دیتے ہیں. عار علیک اذا فعلت عظیم، اگر آپ نے ایسے کیا، اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ کیا ہے؟ آپ پر بہت عار ہوگا، یہ آپ کے لیے ننگ و عار کا سبب ہوگا. یعنی جو کام آپ اچھائی کا دوسروں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو، جس سے نہیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے کام نہیں کرو، تو جس کی نہیں کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، تو پہلے آپ خود اس نہیں پر عمل کریں پھر دوسروں کو بتائیں. اور کیا ہی ایک آیت ذہن میں آئی ہے، قرآن کی آیت ہے کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ آپ دوسروں کو امر کا حکم دیتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، لیکن خود کیا ہے؟ آپ اپنے خود کو تو دیکھیں، اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ پہلے خود کو نصیحت کریں، پہلے خود کو بنائیں، پھر کیا ہے دوسروں کو کہیں کہ یہ عمل کریں یا یہ عمل نہ کریں. وَتَقُولُوا، اچھا لا تنہا یہاں پر شاید مثال کیا ہے؟ وَتَأْتِيَا، واو کے بعد تأتیہ کو ہم نے منصوب کیا ہے ان کے پوشیدہ رکھ کے. لا تنہا یہ کیا ہے؟ نہیں ہے. وَتَقُول، اور دوسری نہیں کی مثال دے رہے ہیں کہ لا تأکل السمک وتشرب اللبن. تو یہاں پر دیکھیں وتشرب، واو کے بعد ان کو پوشیدہ رکھ کے تشرب منصوب کیا ہے اس کو. تو لا تاکل یہ نہیں ہے. آخری بحث یہاں پر اس کو ختم کر لیں تاکہ آئندہ کے لیے آسانی ہو. فتنصب تشرب، کہتے ہیں کہ تشرب کو نصب دیا جائے گا
اذا قصدت النہی عن الجمع بینہما، جب آپ قصد کریں نہیں کا عن الجمع بینہما، دونوں کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی کیا مطلب، دونوں کے درمیان جمع کا جب قصد کریں، دونوں کے ساتھ نہیں بھی ہو اور جمع بھی ہو. کیسے؟ یعنی مچھلی اور دودھ کو ایک ساتھ کیا ہے نہ کھائیں. یعنی جیسے ہی آپ نے ادھر سے مچھلی کھائی ادھر سے کیا ہے دودھ پیا، یعنی اسی وقت ایک ہی وقت میں، تو یہ کیا ہے نہیں ہے دونوں سے. دوبارہ اس ترجمے کو دیکھیں، فتنصبوا تشربا، نصب دیا جائے گا تشربا کو، اذا قصدت نہیں، جب آپ نہیں کریں، منع کا قصد کریں، عن الجمع بینہما، کہ دونوں سے کیا ہے نہیں کی جا رہی ہے، دونوں کو اکٹھا نہ کھائیں، یہ مطلب ہے. یہ نکالیں تو پھر کیا ہے اس کو نصب آئے گا. لیکن دوسری دو صورتیں ہیں وہاں پر نصب نہیں گا. کب؟ وَتَجْزِمُوا اِذَا قَصَدْتَ النَّهْيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، جب اس کو کیا تشربہ کو کیا ہے جزم بھی دیا جا سکتا ہے، جب آپ اس نہیں سے قصد کریں. کون سا؟ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، دونوں سے الگ الگ. یعنی کس طرح کہ نہ آپ دودھ پیے نہ آپ مچھلی کھائیں. اے لا تأکل السمک ولا تشرب اللبن، نہ آپ کیا ہے مچھلی کھائیں نہ کیا ہے دودھ پئیں. یعنی دونوں سے الگ الگ نہیں ہے. پہلے ہم نے جمع کیا تھا کہ ایک ساتھ نہیں کھائیں، ایک ساتھ نہ اس دودھ کے ساتھ کیا ہے مچھلی نہ کھائیں، بالکل ساتھ ساتھ ہے. یہاں پر کیا ہے الگ الگ، یعنی ایک نہیں آ گئی کہ بھائی دودھ نہ پئیں، دوسری نہیں آ گئی مچھلی نہ کھائیں. وَتَرْفَعُ إِذَا نَهَيْتَ عَنِ الْأَوَّلِ وَأَبَحْتَ الثَّانِي، اور یہ آخری صورت ہے کہ رفع بھی اس کو دیا گیا ہے، وَتَشْرَبُوا پڑھا گیا ہے. کیوں؟ وہ اس صورت میں ہوگا اذا نہیت عن الاول وابحت الثانی، جب آپ پہلی چیز سے تو نہیں کریں لیکن دوسری سے کیا ہے، دوسری کو وابحت الثانی، دوسری کو مباح قرار دیں. یعنی اس طرح لا تأکل السمک ولک شرب اللبن، یعنی آپ مچھلی تو نہیں کھائیں لیکن آپ کے لیے دودھ پینا درست ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.